عزت کا جنازہ نکلنا کسے کہتے ہیں یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میری بارات آ چکی تھی، میں بہت خوش تھی۔ شادی کا دن لڑکیوں کے لیے ہمیشہ ہی نئے نئے خواب سجائے لے کر آتا ہے، جس کی تکمیل وہ اپنی نئی زندگی میں کرتی ہیں۔ میں بھی ایسے ہی خوبصورت خواب سجائے اپنی دوستوں کے ساتھ اسٹیج تک آئی تھی جہاں میرا نکاح ہونا تھا۔ ہمارے ہاں نکاح کی رسم لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کر کی جاتی تھی اور وہیں ایجاب و قبول بھی ہوتا تھا۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ ابھی مولانا صاحب نکاح کے ضروری معاملات طے کر رہے تھے جب ایک دم سے ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ میری زندگی بدل کے رہ گئی۔ نکاح کے موقع پر سب لوگ ہی اسٹیج کے ارد گرد جمگٹا لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ نکاح دیکھنے کا سبھی کو شوق ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ اس وقت بھی تھا۔ سب لوگ اسٹیج کے ارد گرد کھڑے تھے جب وہ شخص سب کو ہٹاتا ہوا اسٹیج پر آیا۔ مولوی صاحب اس سے پہلے کہ نکاح شروع کرتے وہ کہنے لگا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میرے ساتھ ساتھ سبھی حیران تھے۔ میں نے اس شخص کو گھور کر دیکھا۔ میرے والد اور بھائی اسے کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، مائرہ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے، آپ مائرہ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں۔ یہ سن کر سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں، یہاں تک کہ میرے برابر میں بیٹھے میرے ہونے والے شوہر نعمان کی بھی۔ میرے والد غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میرا کلاس فیلو ہے۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کا صرف کلاس فیلو نہیں ہوں بلکہ میں اس کا شوہر بھی ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ ایک شور تھا جو برپا ہو چکا تھا، سبھی حیران پریشان ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ رہے تھے۔ میرے والد میرے پاس آ گئے، کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا اس سے۔ وہ کہنے لگا، مائرہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیوں نہیں بتا دیتی سب کو سچ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے باہمی رضامندی سے۔ میں تو اس شخص کو دیکھ کے حیران تھی کہ کتنے فراٹے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو تم؟ کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پیار کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں سارے ثبوت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ نکاح پر نکاح تم نہیں کر سکتی، تم کیسے اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے یہاں بیٹھ سکتی ہو اور یہ نکاح کر سکتی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہوش ہوا ہو گئے۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر میرے دستخط موجود تھے۔ میرے والد نے وہ نکاح نامہ جلدی سے اٹھایا، اسے جلدی جلدی دیکھنے لگے۔ سامنے بیٹھے نکاح خوان نے وہ پرچے پکڑ لیے اور وہ بھی دیکھنے لگے۔ وہ میرے والد کو غصے سے دیکھنے لگے، بولے، آپ کیسے اپنی بچی کا نکاح پر نکاح کر سکتے ہیں؟ یہ لڑکی تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ نعمان میرے پاس سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، آپ نے ہمیں بے عزت کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ جب آپ کی بیٹی خفیہ طور پر اس لڑکے سے نکاح کر کے اپنا منہ کالا کر ہی چکی تھی تو دوبارہ یہاں پر میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئی؟ میرے والد تو یوں تھے کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، قہر بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، نہیں ابا، میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے یہ۔ وہ کہنے لگا، پہلے اس سے پوچھیں کہ یہ مجھے نہیں جانتی، ہم کلاس فیلوز تھے، ہماری محبت کی داستانیں پوری یونیورسٹی میں مشہور ہیں، ہم ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ بے شک آپ پوچھ لیں ان سے۔ اس نے میری یونیورسٹی کی ساری دوستوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ وہاں پر موجود تھی۔ ان سے پوچھنے لگا، کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ وہ لڑکیاں خاموشی سے نظریں جھکا گئیں۔ کہنے لگا، کیا میں اور مائرہ ساتھ نہیں ہوتے تھے یونیورسٹی میں؟ ہوتے تھے نا؟ لڑکیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ یہ بات جھوٹی نہیں تھی، ہم کلاس فیلوز تھے، ایک ساتھ بات چیت بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ کیسے ایک ایسا نکاح نامہ یہاں رکھ سکتا تھا جس پر میرے دستخط موجود تھے؟ وہاں میرے شناختی کارڈ کا نمبر بھی درج تھا، اس کی فوٹو کاپی بھی لگی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے والد نعمان اور اس کے والدین کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، رونے لگے،
کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی میری عزت کا یوں بھی جنازہ نکال سکتی ہے، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ابا میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ لیکن میری سنتا کون؟ نکاح نامہ اس کے پاس موجود تھا، اس پر میرے دستخط تھے، میرا شناختی کارڈ موجود تھا، ایک فوٹو کاپی لگی ہوئی تھی، قانونی کارروائی پوری تھی، پر میں جانتی تھی میں نے نکاح نہیں کیا۔ میرے باپ نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر تم نے ایسا کچھ کر ہی لیا تھا تو مجھے بتا دیتی، مجھے یوں سب کے سامنے رسوا نہ کرتی۔ تم نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے ذلت کا یہ تماچا مارو گی تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتا۔ میرے بابا نے اس شخص سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے بازو سے مجھے پکڑا اور مجھے اس شخص کی جانب دھکیلا جس نے پل بھر میں میری ساری خوشیاں غم میں بدل دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے مجھے فوراً سے سنبھال لیا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلا، میں نے کہا ہاتھ مت لگاؤ مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگا کر۔ تم کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹا نکاح نامہ ہے۔ وہ کہنے لگا اب سب کو پتہ چل گیا ہے مائرہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، بس بھی کر دو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ تھامتا میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں نے کہا میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں اپنی ماں کے پاس آ گئی جو روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا امی مجھے آپ کی قسم ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے اب زندگی اسی کے ساتھ گزارو، سمجھو کہ ہم مر گئے تمہارے لیے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ تم ہمارے لیے مر گئی، آئندہ ہمارے گھر میں کبھی قدم مت رکھنا، تم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میری ماں نے میرا بازو پکڑا اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا، کہنے لگی لے جاؤ اسے یہاں سے، اب دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے سب کے سامنے مجھے گھسیٹتے ہوئے اس ہال سے باہر لے کر آیا جہاں میں نے عزت سے رخصت ہو کر نعمان کے ساتھ جانا تھا۔ میں وہاں سے ذلیل ہو کر نکلی تھی، مسلسل میں اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا، مجھے وہاں بٹھا دیا، دروازے کو بڑی زور سے بند کیا اور جلدی سے دوسرا دروازہ کھول کر خود بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا کیوں تماشا بنا رہی ہو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تمہارے گھر والے تمہیں کبھی بھی نہیں اپنائیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں جھوٹ بولا ہے تم نے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کب کیا تھا میں نے تم سے نکاح؟ وہ کہنے لگا گھر چلو، سب کچھ یاد آ جائے گا تمہیں، تم نے مجھ سے نکاح بھی کیا تھا، ایجاب و قبول بھی ہوا تھا اور کئی گواہ موجود تھے اس وقت، میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی چلانے لگا۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، میرا اس سے ایسا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس نے ایک بار مجھے پروپوز کیا تھا اور اس بات کو بھی 1 سال بیت گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب نعمان کا رشتہ میرے لیے آیا تھا جسے میرے والدین نے منظور بھی کر لیا تھا۔ میں نے آیان سے کہا کہ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، نہ ہی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ اس وقت بہت اداس ہوا تھا، کہنے لگا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم اس رشتے سے انکار کر دو، مجھ میں ایسی کوئی بھی خامی نہیں ہے، روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جس چیز کو چاہوں خرید سکتا ہوں، تم جو کہو گی میں تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ میں نے کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کچھ عیاش مزاج تھا، سگریٹ پیتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، اس کے علاوہ نشہ بھی کرتا تھا، لیکن مجھے یاد آتا تھا کہ میں نے اپنے کلاس فیلوز سے سنا تھا کہ کلب میں بھی جاتا ہے، ڈرنک کرتا ہے۔ کچھ میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا، مجھے یہ سب پسند بھی نہیں تھا۔ وہ ہمارا کلاس فیلو تھا، ہمارے ساتھ بات چیت کرتا تھا تو میں بھی اس سے بات کر لیا کرتی تھی۔ اکثر ایسے ہوتا کہ کینٹین میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو وہ بھی آ جاتا، اسے نوٹس مانگنے لگتا، میں اسے دے دیتی تھی،
بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زبردستی میرے آگے پیچھے گھومنا مجھے یونیورسٹی میں سب کی نظروں میں برا بنا چکا ہے۔ باقی کا راستہ میرا رو کر گزرا تھا۔ بڑے سے بنگلے کے سامنے اس نے گاڑی کا ہارن بجانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے گاڑی اندر پارکنگ ایریا میں پارک کی، خود گاڑی سے نیچے اترا۔ میں ابھی بھی بے جان بیٹھی تھی۔ میرا فرنٹ ڈور کھولا، کہنے لگا باہر آؤ مائرہ۔ میں نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا، اپنے آنسو پونچھے اور باہر نکل آئی۔ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کا چوکیدار حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے ہاتھ تھامے بنگلے کے اندرونی جانب لے جا کر لاؤنج کا دروازہ کھولنے لگا۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ والدہ اس کی حیات نہیں تھی۔ والد زیادہ تر بیرون ملک میں رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں شادی کر رکھی تھی۔ وہ گھر میں اپنے ملازموں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، جس کا دروازہ کھلتے ہی میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کے کمرے کی دیواروں پر بڑی بڑی میری تصاویر لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس نے کب کھینچی تھی۔ کہیں پر میں ہنس رہی تھی، کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی میں گھما رہی تھی۔ اکثر میں ایسا کر جاتی تھی۔ میری ایک ایک ادا کو اس نے تصویروں میں قید کر کے اپنے کمرے میں دیواروں پر سجایا ہوا تھا۔ کہنے لگا دیکھ رہی ہو میری دیوانگی کا عالم، اتنا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ تمہاری تصویریں میں نے کمرے کے ہر طرف لگا رکھی ہیں تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے اپنے بیڈ پر لے آیا۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح بے جان سی اسی جانب جا رہی تھی جہاں وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ مجھے بیڈ پر بٹھانے کے بعد کہنے لگا کیسے ممکن تھا میں تمہیں کسی اور کی ہونے دیتا؟ میں نے آج تک جس چیز کو چاہا ہے اسے پا کر ہی دم لیا ہے۔ اگر وہ چیز مجھے آرام سے نہ ملے نا مائرہ، تو میں اسے چھین لیتا ہوں۔ لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ آیان شاہ جسے چاہتا ہے اسے پا لیتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ میں نے کہا میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ تمہارے چاہنے سے میں تمہاری نہیں ہو سکتی، مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ گناہ کا کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک جھوٹا نکاح نامہ تیار کیا ہے، میرے گھر والوں کو بے وقوف بنایا ہے، لیکن میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، اس لیے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی میں تمہاری عیاشی کا سامان بنوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اوہ کم آن مائرہ، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ہمارا نکاح ہوا تھا، چلو میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں سے موبائل نکالا اور میرے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چل رہی تھی میری رنگت پھیکی پڑ رہی تھی، جس میں دلہن کا عروسی لباس پہنے ایجاب و قبول کر رہی تھی، نکاح نامے پر سائن بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ جو کچھ بھی وہ مجھے دکھا رہا تھا وہ تو ہماری یونیورسٹی میں ہونے والا ایک ناٹک تھا، ایک ڈرامہ تھا جس کی مرکزی کردار میں تھی اور آیان شاہ تھا۔ سین کے مطابق ہمارا نکاح ہونا تھا، ایجاب و قبول بھی کہنا تھا۔ میں نے کہا یہ ایک ناٹک تھا۔ کہنے لگا تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے تو نکاح تھا۔ کہنے لگا دیکھو تو صحیح کیسا حسین اتفاق تھا، اس ڈرامے میں بھی تمہارا نام مائرہ ہی تھا اور تم نے سائن بھی مائرہ کے نام سے کیا تھا۔ میں نے انہی پیپرز کے اندر اصلی نکاح نامہ بھی رکھ دیا تھا اور وہاں پر آنے والا نکاح خواں بھی اصلی تھا جسے میں نے ہی ارینج کیا تھا۔ ساری کاروائی جائز اور اصلی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے یہ ناٹک تھا اور میرے لیے نکاح۔ تم نے مجھے قبول بھی کیا تھا، نکاح میں پھر سائن بھی کیا تھا اور اس طرح سے تم میری بیوی ہو گئی۔ میں یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے دماغ میں وہ وقت جیسے کسی سین کی طرح چلنے لگا۔ میں یہ ڈرامہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن آیان شاہ نے مجھے مجبور کیا۔ کہنے لگا دیکھو تم نے میرا پروپوزل بھی ٹھکرا دیا، مجھے اتنا بڑا دکھ بھی دیا۔ میں چاہتا ہوں ہماری دوستی ویسے ہی قائم رہے جیسے کہ تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، لیکن میرے ساتھ ایک ڈرامے میں حصہ تو لے سکتی ہو نا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان چیزوں میں، ہاں مجھے تقریر کرنے کا شوق ہے، اس میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا کہ میرے لیے کر لو، دیکھو میں نے پہلے کبھی تم سے کسی چیز کے لیے تمہیں فورس نہیں کیا، تم نے میرا پروپوزل ٹھکرایا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟
وہ میری منت پر اتر آیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لکھوا دو میرا نام۔ اس ڈرامے کا پورا اسکرپٹ اسی نے لکھا تھا۔ ہمارے پروفیسرز کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے ڈرامے میں بھی میرا نام مائرہ ہی رکھا تھا، یہاں تک کہ میرے باپ کا نام بھی وہی رکھا تھا جو کہ اصل میں تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ یونیورسٹی کے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، میں اپنی سی وی بنوانے لگا ہوں، لاؤ تمہاری بھی بنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں خود بنا لوں گی۔ کہنے لگا میں بنا دوں گا نا، کوئی بات نہیں، بس تم مجھے ضروری کاغذات دے دو۔ اس نے مجھ سے میرا شناختی کارڈ کی کاپی بھی مانگی تھی۔ میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ میں نے اسے سی وی بھی دی تھی، شاید اس نے اسی کو یوز کیا تھا۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ذہن میں وہ آواز گونجنے لگے جب میں نے اسے قبول ہے کیا تھا۔ سب کچھ ایک سازش کے تحت اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ میرے آنسو پونچھنے لگا۔ میں نے فوراً سے اسے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یوں نکاح نہیں ہوتا، میں نے دل سے تمہیں قبول نہیں کیا تھا، وہ سب ڈرامہ تھا، میں سچائی سے واقف نہیں تھی۔ کہنے لگا چھوڑو بھی ان باتوں کو، نکاح ہو چکا ہے، سائن تم نے کیا ہے، اپنے ہی نام کا کیا تھا سائن، سائن کر دینے سے نکاح ہو جاتا ہے، مجھے بور مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگ گیا، لیکن میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا خبردار، تم لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن میں جانتی ہوں اگر لڑکی کی رضامندی شامل نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک بہت بری چال چلی تھی تم نے، میں ہر چیز سے ناواقف تھی، اس نکاح کو میں نہیں مانتی۔ کہنے لگا دنیا مانتی ہے، یہ نکاح صحیح تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا باقی کا یقین تمہیں آج کی رات دلا دوں گا، بہت تڑپا ہوں تمہاری قربت کے لیے، بڑی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے۔ یہ زبردستی کا ایک رشتہ تھا جو اس کے نزدیک جائز تھا لیکن میرے نزدیک بالکل ناجائز تھا، لیکن میرے سخت احتجاج پر بھی اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ میری چوڑیاں بھی میری حالت کی طرح پورے بیڈ پر ٹوٹ کر بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ وہ سو چکا تھا اور میں یوں تھی کہ مجھے اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، دروازہ کھول کر باہر جانے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا، شاید لاک تھا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا کہ مجھے کوئی کھڑکی نظر آ جائے تو میں وہیں سے کود جاؤں، بے شک مر جاؤں، لیکن میں اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کھڑکی موجود تھی لیکن اس کے باہر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا، میں چاہ کر بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ ہر کوشش کرنے کے بعد میں بے بس ہو کر صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رونے کے بعد میرے آنسو تو خشک ہو چکے تھے، مجھے اپنے اس عروسی لباس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے الماری کھولی تو ششدر رہ گئی۔ اس کے کبرڈ میں اس کے کپڑوں کے ساتھ بہت سے لیڈیز کپڑے بھی تھے جو ہینگرز میں لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک عام سا لباس نکالا، وہ بالکل ایسا تھا جیسے میرے ناپ کا سلا ہوا ہو۔ پتہ نہیں وہ کب سے میرے خلاف سازشیں بن رہا تھا۔ میں لباس لے کر واش روم میں چلی گئی، اپنا پورا وجود دھونے لگی، رگڑنے لگی تاکہ اس کا لمس میں اپنے وجود سے ختم کر دوں، مٹا دوں۔ میرے آنسو بتدریج بہے جا رہے تھے۔ گناہ کا احساس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ جب میں کمرے میں واپس آئی تو تھکن سے چور ہو چکی تھی، رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس لیے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں گہری نیند اترنے لگی، شاید مصروفیت کی وجہ سے اور 24 گھنٹے جاگنے کی وجہ سے میں بہت جلد ہی نیند میں جا چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھولنے لگی لیکن وہ لاک تھا۔ اس شخص نے مجھے قیدی بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، مجھے یہاں نہیں رہنا، لیکن میری آواز تو جیسے کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سارے پرفیومز میں نے دیواروں پر کھینچ کے مارنے شروع کر دیے، پورے کمرے کی ڈیکوریشن کو توڑ کے رکھ دیا۔ زمین کے قالین پر کانچ بکھرے پڑے تھے اور میں رو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا ایسی حرکتیں کرنے سے تم کیا سمجھتی ہو؟
میں چھوڑ دوں گا تمہیں یا تمہارے گھر والے تمہیں اپنا لیں گے؟ جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ملازم سے کہا کہ کمرے کی صفائی کرو۔ ملازمہ کمرے میں آ کر کانچ اٹھانے لگی۔ میں گم سم بیٹھی تھی۔ 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا، اس لیے میں اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ مجھے ڈرپ لگا کر وہ چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں، اس زندگی کو ختم کر دوں۔ میں کیوں اس شخص کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کو جیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے بدنام کر کے، میرے والدین کو تکلیف دے کر، ان کے سامنے مجھے جھوٹا ثابت کر کے اس نے مجھے اپنایا، مجھے بے وقت کر کے رکھ دیا صرف اپنی خواہش کی خاطر۔ لیکن انسان کب تک بھوکا رہ سکتا ہے؟ میں نے اس شخص سے بات چیت بند کر دی، بلکہ بولنا ہی چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، میں اسی کمرے میں قید تھی۔ ایک بار وہ کمرے میں آیا تو کہنے لگا کہ اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو میں بھی تم پر سے پابندیاں ہٹا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر بھاگو گی نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ محبت چھوٹا لفظ ہے شاہد، میں عشق کرتا ہوں تم سے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم بھی مجھے محبت کا جواب محبت سے دو۔ تم مجھ سے لڑتی ہو، مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں زبردستی کر کر کے تھک چکا ہوں، ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جب میں نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں سچ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن نہ تو میں نے اس کی جانب دیکھا، نہ ہی کوئی لفظ اس سے کہا۔ ایک چپ تھی جو میں نے سادھ لی تھی، اور میری وہ چپ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آتا تھا تو نظر نہیں اٹھتی تھی۔ جس گناہ کے بار میں وہ مجھے ڈال چکا تھا، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھ سے یہ کہنے لگا تھا کہ میں اس سے محبت کروں، اس کی محبت کا جواب محبت سے دوں، اس کی طرف دیکھوں، اس سے باتیں کیا کروں، لیکن میں چپ تھی، اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، مجھے یہاں رہتے ہوئے 4 ماہ کا وقت گزر گیا۔ کئی بار وہ میری منت سماجت کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے اور تمہاری نظر میں یہ نکاح نہیں ہے اور یہ نکاح جائز نہیں ہے تو میں تم سے دوبارہ نکاح پڑھوا لیتا ہوں۔ تم دل سے مجھے قبول کر لو، لیکن ایسے چپ مت رہا کرو۔ ایسا کرو، مجھ سے لڑ لو، مجھے برا بھلا کہہ لو، لیکن چپ مت رہو۔ تمہاری چپ مجھے بے چین کرنے لگی ہے۔ میں پھر بھی اس کے کسی سوال کا اسے جواب نہیں دیتی تھی، اس سے کوئی احتجاج بھی نہیں کرتی تھی۔ میں یوں ظاہر کرتی تھی جیسے وہ کمرے میں ہے ہی نہیں، میں اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ اب تو وہ کمرے کا دروازہ لاک بھی نہیں کرتا تھا، کئی بار دروازہ یوں ہی کھلا چھوڑ جاتا تھا، لیکن مجھے باہر جانے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں دنیا کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب رات کو جب وہ کمرے میں آتا تو میں چپ چاپ بیٹھی ہوتی، اسے دیکھتے ہی میں اپنی سائیڈ پر لمبا ہو کر لیٹ جاتی۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا، تم نے ٹھیک سے کچھ کھایا؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن میری چپ ہنوز تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا۔ رات بھر وہ سگریٹ پیتا رہتا، کبھی شراب پینے لگتا۔ جب اسے غصہ آتا تو مجھ پر چلانے لگتا، کہنے لگتا مجھے تمہاری محبت چاہیے، مجھ سے محبت کرو، کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کا میرے وجود پر اختیار تھا، لیکن مجھ پر نہیں، نہ ہی میری زبان پر۔ وہ زبردستی میرے جسم کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن مجھ سے محبت نہیں کروا سکتا تھا۔ اس میں وہ بے بس تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے اس عمل سے میں روؤں گی، پیٹوں گی، اسے برا بھلا کہوں گی، اور اس کے بعد اس کی بے تحاشا محبت دیکھ کر میں پگھل جاؤں گی، اسے اپنا لوں گی اور اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی کی ابتدا کروں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں پتھر کی نہیں تھی۔ اس نے میرے ماں باپ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا، سب کے سامنے مجھ پر بدنامی کا داغ لگایا تھا، زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور ایک جھوٹ کی بنا پر قائم کیے گئے رشتے پر وہ مجھ پر حق جماتا تھا۔ کیسے معاف کر سکتی تھی میں اسے؟ ایک بار وہ میرے پاس آیا،
کہنے لگا کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے بتاؤ، تم جو چاہتی ہو میں ویسا ہو جائے گا، لیکن میرے ساتھ پتھر بن کے مت رہا کرو۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی بے جان وجود کے پاس آتا ہوں۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے، مجھ سے تمہاری چپ برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے تمہاری چپ نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلی بار میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میرا دل چاہا میں ہنسوں، کہہ لگا کر ہنسوں۔ وہ ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے لیکن میرے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکا، اور نہ ہی میری محبت کو حاصل کر سکا۔ اب وہ پوری رات بے چینی سے جاگتا رہتا، اور اسے یوں بے چین اور پریشان دیکھ کر میں سکون سے رہتی تھی۔ مجھے بڑی سکون کی نیند آتی تھی، لیکن وہ ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ اسے محبت چاہیے تھی میری، جو اسے مل نہیں پا رہی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگا، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہونے لگے، بے تحاشا سگریٹ پینے لگا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھے بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ یا تو میرے ساتھ اپنا رویہ بدل لو، یا چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ میں تمہارے گھر والوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کو بھی تیار ہوں۔ جس اذیت سے میں گزر رہا ہوں میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم میری عزت واپس کر سکتے ہو اس 4-5 ماہ کے بعد؟ میں نے بس یہ ایک لفظ اس سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا عزت ایک بار چلی جائے نا تو واپس نہیں آتی۔ تمہیں لگا تم زبردستی مجھے حاصل کرو گے، مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرو گے، تو میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر لو گے، میں تم پر جان نچھاور کرنے لگوں گی؟ نہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میری عزت کا خیال رکھتے، مجھے یوں بے عزت کر کے زبردستی اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہیں لگا شاید تم ایسے زبردستی کرو گے تو میں آہستہ آہستہ تمہارے گھر کو، تمہاری دولت کو تمہیں قبول کر لوں گی۔ تمہیں شاید عورت کی نفرت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے صرف ایک جذبہ ہے، اور وہ ہے نفرت کا۔ اس کا رونا، گڑگڑانا مجھ پر بے اثر تھا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ عورت کو اس کی مرضی کے بنا حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح تو کر لیا تھا کیونکہ گناہ کے احساس کے ساتھ جینا مشکل تھا، لیکن میں نے اپنا رویہ نہیں بدلا تھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟